السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني ابو بکر بن ابی نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر الى آخر الحدیث۔ ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ سے باب حکم من فرق امر المسلمین وهو مجتمع کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں ان حدیثوں کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جو حدیثیں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو کافی اہمیت دیتی ہیں، اور جن حدیثوں میں اختلاف کا دانہ ڈالنے والے، اختلاف کا بیج بونے والے کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفجا کہہ رہے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ ستکون حنات وحنات، یقیناً فتنوں پر فتنے ہوں گے۔ حنات حنتن کی جمع ہے، حنتن مانے فتنہ، ستکون حنات وحنات، فتنوں پر فتنے ہوں گے، ان قریب بہت فتنے ہوں گے۔ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ، تو جو شخص اس امت کے معاملے کو متفرق کرنا چاہے، وہی جمیع، جبکہ یہ متحد ہو، جبکہ یہ امت متحد ہو، فتنے اپنا سر اٹھا رہے ہوں، اور فتنوں کی آڑ لے کر کے کوئی شخص اس امت کے اتحاد کے شیرازے کو منتشر کرنا چاہے، فاضربوہ بالسیف کائنا من کان، تو مار دو اسے تلوار سے جو بھی ہو، کائنا من کان، جو بھی وہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اتحاد کے شیرازے کو منتشر کرنا چاہ رہا ہے، اتحاد کے شیرازے کو پارا پارا کرنا چاہ رہا ہے، امت متحد ہے، حکومت اس کی ہے، اس کے ساتھ اس کو رعایتیں مل رہی ہیں، حاکم اس کا موجود ہے، اور کوئی شخص آئے اور بغاوت کا بیج بوئے اور اس کے خلاف بات کر کے اور فتنہ برپا کرنا چاہے، تو فتنہ برپا کر سکے اس سے پہلے اس فتنے کی جڑ کو ہی ختم کر دو۔ آگے کی حدیث بھی دیکھیں، اسی مفہوم کی ہے۔ قال وحدثنا احمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا ابو عوانہ قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا المصعب بن المقدام الخزعمي قال حدثنا اسرائيل قال حدثني حجاج قال حدثنا عالم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غیر ان فی حدیثہم جمیعا، سوائے یہ کہ ان تمام لوگوں کی حدیث میں ہے فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں ہے فضربوہ بالسیف، اسے تلوار سے مار دو، اور اس میں ہے کہ قتل کر دو۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی اسے ختم کر دو، وہ فتنے کی جڑ ہے، فتنہ برپا کر سکے اور لوگوں کی جانیں جائیں، اس سے بہتر ہے کہ فتنے کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ قال وحدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن ابي عفور عن ابيه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد، کہ جو شخص تم میں سے آئے اور تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہو، اور تمہارا حکم ایک شخص پر متحد ہو، تمہارا معاملہ ایک شخص پر متحد ہو، وہ آئے یرید ان یشق عصاکم،
یہ ارادہ کرے کہ تمہاری لاٹھی کو پھاڑ دے، وہ ارادہ کرے کہ تمہاری اس لاٹھی کو چیر دے، اور یفرق جماعتکم، یا تمہاری جماعت کو متفرق کر دے، فقتلوہ، تو اسے قتل کر دو۔ اشق عصاکم، تمہاری لاٹھی کو چیر دے کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح سے لاٹھی ہے اس کے مختلف ریشے ہیں، سب مل کر کے اس کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، اور جب اس کو چیر دیا جائے گا، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، کئی قاش اس کے کر دیے جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ لاٹھی کمزور ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے کوئی شخص آئے اور تم کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر کے تمہاری طاقت کو کمزور کرنا چاہے، یا صاف لفظوں میں کہا یفرق جماعتکم، تمہاری اپنی جماعت کو، تمہارے اپنے مکمل اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے، فقتلوہ، تو اسے ختم کر دو، تو اسے ختم کر دو۔ ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ فتنہ پھیلانا سب سے بڑا جرم ہے۔ فتنہ پھیلانا یہ گردن زدنی ہونے والا جرم ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ امت میں فتنے ہی فتنے ہوں، ستکون هناک حنات و حنات، فتنے ہی فتنے ہوں، اس میں اور فتنے کو ہوا دینا گویا کہ اور مسئلہ گمبھیر کرنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ ہو، اتحاد کی کوشش ہونی چاہیے، اتفاق کی کوشش ہونی چاہیے، انتشار کرنے والے سے امت کو بچانا چاہیے۔ ان حدیثوں سے بھی پتہ چلا کہ امت کا اتحاد انسان کا، بلکہ پوری امت میں رہنے والے تمام انسانوں کا اہم فریضہ ہے، اس کو سب کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ حدیثیں ہیں کہ یہ تو کوئی فتنہ پھیلانے والا آدمی ہے۔ آگے کی حدیثیں ہیں کہ کوئی شخص خود ہی حکومت کا دعویٰ کر دے، جبکہ ایک حکومت بنی ہوئی ہو، اور بغاوت کر کے کہنے میں حاکم ہوں، میں امیر ہوں، تو دوسرے والے کو مجرم سمجھو اور اس کی سزا دو۔ وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجبيري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع للخليفتين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو خلیفہ کی بیعت کر لی جائے، جب دو خلفاء کی بیعت کر لی جائے، فاقتلوا الاخر منهما، تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو، تو اس میں سے دوسرے کو قتل کر دو کہ ایک خلیفہ تھا، اس کی بیعت ہو چکی تھی، یہ بیچ میں کہاں سے آیا، اس کی بیعت کیسے ہوئی، اس نے بیعت کیوں کی، جبکہ ایک خلیفہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ تو اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے انتشار ڈالا، اس نے خلیفہ کی بیعت ہو چکی تھی، اس کے خلاف لوگوں کو ابھارا، اس کی بغاوت کرنے پر ابھارا، اور خود خلیفہ بننے کی کوشش کیا، خود حاکم بننے کی کوشش کیا، تو یہ مجرم ہے بغاوت کا، اس وجہ سے اس کے جرم کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں آگے کی حدیثیں ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ خلیفہ پہلا والا ہے لیکن وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہے، کچھ برے کام بھی کر رہا ہے، خراب کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو کیا کریں، کیسے ہٹائیں؟ دوسرے کی بیعت بھی نہیں کرنی ہے، اسی کی بیعت کر چکے ہیں، تو اس کو کس حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے اور کب اس کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آگے کی حدیث ہے۔ قال حدثنا حتاب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضباب بن محصن عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب کچھ امراء ہوں گے، کچھ حکمراں ہوں گے، فتعرفون وتنکرون، تو کچھ تم ان سے اچھی چیزیں پاؤ گے اور کچھ بری چیزیں، تم ان سے کچھ اچھی چیزیں دیکھو گے اور کچھ بری چیزیں دیکھنے کو پاؤ گے۔ فمن عرف بریا، جو شخص اسے جان لے گا تو وہ بری ہو گیا۔ عرفہ جان لے گا، یعنی دل سے جان لیا کہ یہ غلط ہے تو وہ بری ہو گیا، دل سے سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے تو بری ہو گیا۔
دوسرا مفہوم کیا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا تو وہ بری ہو گیا. فمن عرفہ جس نے معروف کام کیا تو وہ بری الذمہ ہو گیا، وہ بری ہو گیا، یعنی گناہوں سے بری ہو گیا. ومن انکر سلمہ اور جس نے انکار کیا تو وہ محفوظ ہو گیا. جس نے انکار کیا تو وہ محفوظ ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی جس نے اپنی ذمہ داری جو بنتی تھی انکار کی، وہ ذمہ داری نبھائی، یعنی دل میں اس کو برا جانا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا. جو برا تھا اس کا اس نے انکار کیا، اس کے اندر طاقت تھی ہاتھ سے روکنے کی تب تو وہ استعمال کیا، اس کے اندر طاقت نہیں تھی ہاتھ سے روکنے میں فتنہ برپا ہو سکتا تھا، اس سے بڑا خدشہ تھا، طاقت بھی تھی لیکن اگر وہ روکنے کی کوشش کرتا تو ایسی صورت میں خون خرابہ ہوتا، اس سے زیادہ خدشہ ہوا. تو ایسی صورت میں اس نے دل سے ہی کم سے کم اس کو برا جانا. جو مراتب بتائے گئے ہیں کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہ طاقت ہو تو زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے روکو. یعنی ان مراتب کا اس نے لحاظ کیا. اگر اس کو ہاتھ سے روکنے میں یہ ہوا کہ فتنہ برپا ہوگا تو زبان سے روکنے کی کوشش کیا، اس کو جا کے سمجھانے کی کوشش کیا، اس میں نصیحت کرنے کی کوشش کیا. اسی طرح سے زبان سے نصیحت کرنے پر بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ آدمی اور چڑھ جائے گا اور برا کرے گا، تو ایسی صورت میں دل ہی میں برا جانا. تو جس نے بھی انکار کیا یعنی اپنے مراتب کے اعتبار سے تو کم از کم دل سے انکار کیا سلیمہ، تو وہ گناہ سے محفوظ ہو گیا، تو وہ گناہ سے محفوظ ہو گیا. ولیکن من رضی و تابع، لیکن جس نے پسند کر لیا اور اسی کی متابعت کی، جس نے پسند کر لیا اور اسی کی متابعت کی تو نہ تو یہ بری ذمہ ہوا اور نہ ہی یہ محفوظ ہوا گناہوں سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو غلط کیا اسی غلط پر اس نے رضامندی اپنا لی، اسی غلط کو اس نے پسند کیا، دل سے بھی اس کو برا نہیں جانا. اسی طرح سے اس کی متابعت کی، اسی کو فوراً یہ مان لیا، تو یہ شخص نہ تو بری ذمہ ہوا اور نہ ہی گناہوں سے محفوظ ہوا. قالو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر اچھے اور برے دونوں کام کریں گے تو بری چیزیں دیکھیں ہم لوگ تو کیوں نہ ان کو مار بھگائیں. قالو افلا نقاتلہم، تو صحابہ نے کہا تو کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں، کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں. قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما صلو، جب تک کہ وہ نماز پڑھیں، نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھیں. یعنی اگر وہ مومن ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے قتال جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں ان سے قتال جائز نہیں ہے. اچھے کام ہیں، اچھے کاموں کو اپناؤ، برے کام کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ان کی متابعت نہ کرو، اس کو رضامندی مت دو، دل ہی میں ان کو کم سے کم برا جانو اور قتال بالکل نہ کرو جب تک کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی ایمان پر قائم ہو، الا یہ کہ مرتد ہو جائے. اور پیچھے حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں کہ واضح کفر کرنے لگے تو پھر معاملہ دوسرا ہوگا. البتہ اس سے پہلے تک ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا بالکل منع ہے. قال وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لابي غسان قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محسن العنسي عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستعمل عليكم امراء، تمہارے اوپر کچھ حاکم متعین کیے جائیں گے، تمہارے اوپر کچھ حاکم متعین کیے جائیں گے. فتعرفون وتنکرون، تو کچھ اچھے کام دیکھو گے اور کچھ برے کام دیکھو گے. فمن کرہ فقد بریا، تو جو ناپسند کیا تو بری ہو گیا، جس نے اس کو ناپسند کیا جس سے پیچھے آیا. فمن عرف فقد بریا، جس نے دل سے اس کو جان لیا اور ناپسند کو ناپسند کیا، پسندیدہ کو پسند کیا تو وہ بری ہو گیا. یہاں پر ہے کہ کرہ، جس نے ناپسندیدہ کاموں کو ناپسند کیا تو وہ بھی بری ذمہ ہو گیا. ومن انکر فقد سلما، اور جس نے انکار کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا کہ اس نے اپنے گناہ گار ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا. اس نے انکار کیا چاہے دل سے چاہے زبان سے تو وہ بھی گناہ سے محفوظ ہو گیا. ولیکن من رضی و تابع، لیکن جو شخص رضامندی اپنا لے
اسی کو تسلیم کر لے اور ان کی متابعت کرنے لگے تو نہ تو وہ بری ہوا اور نہ ہی محفوظ ہوا۔ قالوا یا رسول اللہ الا نقاتلهم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ ان سے قتال نہ کریں؟ قال لا ما صلوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھیں۔ اے من کرہ بقلبہ وانکر بقلبہ، کہہ رہے ہیں راوی کہ یعنی جو اپنے دل سے ناپسند کرے اور اپنے دل سے انکار کرے، جو اپنے دل سے ناپسند کرے گویا کہ وہ بری ذمہ ہو گیا، اسی طرح سے اپنے دل سے اس کا انکار کرے، دل میں اس کو برا جانے، تو اسی صورت میں وہ شخص گناہوں سے محفوظ ہو گیا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تب تک ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، نہ تو ہاتھ اور نہ ہی ہتھیار۔ قال وحدثني ابو ربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلم بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محسن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، اسی طرح کی حدیث ہے، غیر انه قال فمن انکر فقد بریا، کہ جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا، ومن کرہ فقد سلما، اور جس نے ناپسند کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ گویا کہ یہاں پر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں کہ دل سے اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے یا ناپسند کر رہا ہے تو بری ذمہ بھی ہو گیا کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو برا جانے، اور اسی طرح سے وہ گناہ سے محفوظ ہو گیا کہ نہ برا جاننے کی صورت میں گنہگار ہوتا، دل سے برا جانا کم از کم تو اس میں گناہ سے بری ہو گیا۔ قال وحدثنا ابو حسن بن البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محسن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله الا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره، اس روایت میں من رضی و تابع کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ چند حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی چیز پر اتحاد ہو چکا ہے امت کا، کسی مسئلے پر امت مجتمع ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی شخص فتنہ اگر برپا کرنا چاہتا ہے اور اس میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص مجرم ہے، ایسا کرنے والا بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔